کے بعد میں عامر نذیر صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں. وہ لکھتے ہیں عامر نذیر صاحب لکھتے ہیں اگر یہ نشان مرزا صاحب کو نہیں دیا گیا تو کیا مرزا صاحب منشی اندر من مراد آبادی اور لیکھ رام پیشابی وغیرہ کے سامنے نشان پیش کرنے سے عاجز آ گئے تھے؟ میرا نام عامر نذیر ہے اٹلی سے. آگے وہ لکھتے ہیں عامر نذیر صاحب یہ مسلم موت کا نشان تو مذکورہ بالا افراد کو پیش کرنا مقصود تھا 1986 اوائل میں. اس نشان کے حصول کے لیے ہوشیارپور میں جا کر چلہ کاٹا گیا تھا اور پھر 20 فروری 1886 کو بڑی تحقیق کے ساتھ اس نشان کو دعویٰ کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو. عامر نذیر صاحب مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں مدعی ہوں، شاید آپ بھولے ہوئے ہیں. ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، میں کچھ ضروری کاموں میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی وہ کام مکمل ہونے والے ہوں. اس کے بعد آپ اور میں ہی یعنی عالم اسلام کے 72-78 فرقے اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مئو ذکی غلام مسیح عثمانوں کے لحاظ سے ہماری بات انشاءاللہ ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ مرزا غلام صاحب اپنے دعوے میں کس طرح سچے تھے اور کس طرح ان کی تکذیب کی امت محمدیہ نے. عامر نذیر صاحب آگے لکھتے ہیں مسلم موعود بطور نشان کے مرزا صاحب نے قادیان کے ان آریوں کو پیش کرنا تھا جن آریوں نے مرزا صاحب سے نشان کا مطالبہ کیا تھا. اگر مرزا صاحب ان آریوں کو نشان نہیں پیش کر سکے، ان کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو 125 سال بعد مسلم موعود کے دعویٰ کی بنیاد کہاں سے لے آئے جنبا صاحب؟ آگے لکھتے ہیں آپ بشیر الدین محمود نے دعویٰ اس لیے کیا تاکہ مریدوں کو چو نہ لگائے اور مرید اس نشان کو جھوٹا ہوتا ہوا دیکھ کر بدزان نہ ہو. آگے لکھتے ہیں عامر نذیر صاحب جنبا صاحب کی کیا مجبوری ہے؟ جنبا صاحب یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ جنبا صاحب کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں. تو یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں باتیں، لیکن بہر میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں. قادیان کے آریوں نے نشان طلب کیا تھا، صرف طلب کیا تھا نشان. وہ نشان اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو دیا. اور میں آریوں کی وہ تحریر آپ کے آگے پڑھ دیتا ہوں، وقت چونکہ کم ہے اس مناسبت سے. آریہ جو قادیان کے تھے وہ لکھتے ہیں اپنے خط میں مرزا غلام صاحب کے نام. یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94. قادیان کے ہندو آریہ کے لکھتے ہیں کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس اگر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں. سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیاں بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں. کسی قسم کا شر اور اناج جو بمقتضى نفسانیت یا مغایرت مذہب ناہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے. ہم سراسر، میں نے کچھ چند سطریں چھوڑ دی ہیں، ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشن کو ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں کہ اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں. اور سال جو نشانوں کی دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائی ستمبر 1885 سے شمار کیا جاوے گا جس کا اختتام ستمبر 1886 کے اخیر تک ہو جائے گا. ان کے نام ہیں وہ لچمن رام پنڈت پھارامل، بشن داس ولدرادا، منشی تارا سنگھ کھتری، پنڈت نہال چند، سنت رام فتح چند، پنڈت ہر کرن، پنڈت بیجناتھ چودھری، بشن داس ولد ہیرا نند برہم. یہ وہ لوگ تھے. تو ان کے اس خط کے جواب میں مرزا غلام احمد احسام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں وہی صفحہ ہے 95 صفحہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 کا. آپ رسم لکھتے ہیں آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا. چونکہ یہ خط سراسر انصاف و حق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق جو اشیاء کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں گے کہ جو اپنے خط میں
آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدا تعالیٰ متعلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوگا. تو یہ ہے وہ جواب مرزا غلام احمد احسان کا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب یہ جو قادیان کی عاریہ تھی ان کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں اس نشان کے حوالہ سے جس کا پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دکھائے گا. آپ علیہ السلام لکھتے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 115 اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. جناب عامر نذیر صاحب وہ لکھ رہے ہیں وہ نشان کا وعدہ کرنے والے کہ وہ جو نشان ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے کیونکہ مردہ کی زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی نے دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خدا بند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکت تمام دنیا پر پھیلیں گی. سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے. مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. بہرحال یہ عامر نذیر صاحب یہ مرزا غلام صاحب کا جواب ہے. تو آگے میں چند اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میرے قادیانی جو بھائی ہیں وہ بھی سن لیں. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ساری زندگی اس نقطہ پر زور دیتے رہے کہ یہ نشان قادیان کے ہندو آریہ کے لیے بطور خاص تھا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سراسر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی لوگوں کو مرعوب اور مسحور کرنے کے لیے دروغ گوئی تھی. اس قسم کے جھوٹ یا جمع تفریق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے آپ کو پیش ہوئی مسلمت کے دائرہ بشارت میں لانے کے لیے بولتے رہے. امر واقعہ یہ ہے کہ قادیان کے ہندو آریہ پیش ہوئی مسلمت کی صرف وجہ بننے والے تھے. خاکسار نے جو ابھی مرزا غلام صاحب کا جو اقتباس پڑھا ہے اس سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے نشان کی بجائے یہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ظاہر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نشان اول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بخشا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ نشان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی صداقت کے لیے بھی تھا. چوتھی یہ کہ اس نشان کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے قبولیت بخشی گئی. پانچویں بات یہ کہ اس موعود وجود کی ظاہری اور باطنی برکتیں ساری دنیا میں پھیلنی تھی. عامر نذیر سے جواباً گزارش ہے کہ آپ خطبہ جمعہ خاکسار کا مورخہ 2 مارچ 2018 اس کا عنوان یہ ہے کہ قادیان کے ہندو آریہ پیشگی مسلم موت کی صرف وجہ بننے والے تھے. یہ بھی سنیں. دوسرا خطبہ جمعہ مورخہ 14 دسمبر 2018 وہ اس کا عنوان یہ ہے کہ قادیان کے آریوں سے حضرت مرزا صاحب رسام نے جسمانی بیٹے کے نشان کے دکھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. یہ بھی اب سن لیں, دونوں خطبے سن لیں. میں بڑے ٹائم تھوڑا ہے, میں جلدی میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں جواباً. اب میں آخر میں عامر نذیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک اور میں بات کہہ رہا ہوں, ذرا غور سے عامر نذیر صاحب سنیں اور باقی جتنے بھی میرے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں سب سنیں اور احمدی قادیانی بھی سنیں اور لاہوری بھی سن لیں. وہ یہ کہ 2,500 سال پہلے سقراط نے یہ تعلیم دی تھی کہ ورچوئز نالج یعنی نیکی علم ہے. وہ نیکی جسے سقراط نے علم فرمایا تھا, یہ نیکی کیا ہے یا اس نیکی کی ماہیت کیا ہے؟ عامر نذیر صاحب اس کی تفصیل خاکسار کے لیکچر جو ہیں 121 سے 128 تک 8 لیکچر ہیں, آپ سنیں. وہاں پر خاکسار نے اس نیکی کی ماہیت کے متعلق بتایا ہے.
جس کو سقراط نے اپنی زندگی میں علم قرار دیا تھا۔ سقراط کے اسی نظریہ کے حوالے سے ایک انگریز فلسفی اور پروفیسر مفکر سٹیج صاحب لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، پیج 149، وہ لکھتے ہیں، یہ جو پروفیسر تھے، but as for Socrates the sole condition of virtue is knowledge, and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon man would at once become virtuous. تو اس کا ترجمہ ایسا ہے، جو لوگ انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے میں بتاتا ہوں، لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ سقراط کے نیکی کے تصور کو جاننے کے بعد دراصل دنیا کے آگے مذہب علمی رنگ میں پیش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر علمی رنگ میں کسی چیز کو ماننے سے مشکلات کم پیش آتی ہیں۔ جناب عامر نذیر صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے آگے گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ آج تک کسی مغربی اور کسی مسلم مفکر نے سقراط کے تصور، جو نیکی کی تصور ہے یا نیکی کے ماہیت کے متعلق کچھ نہیں بتایا آج تک۔ پورا فلسفہ جو ہے بڑا پڑا آپ چیک کریں۔ میں نام لے لیتا ہوں بڑے نامی مسلمان مفکرین کا، مثلا الکندی ہے، الفارابی ہے، ابن مسکویہ، ابن الہیثم ہے، ابن سینا ہے، الغزالی ہے، ابن باجہ ہے، ابن طفیل اور ابن خلدون، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ میں یہ عامر نذیر صاحب کہہ رہا ہوں، ان سب کے فلسفوں کو دیکھیں، وہاں پر آپ تلاش کریں کہ جس نیکی کو سقراط نے اپنے زمانے میں علم قرار دیا تھا، کیا اس نیکی کی ماہیت کسی ہمارے مسلمان مفکر نے بتائی ہے؟ اگر آپ نے کسی نے بتائی ہے تو وہ مجھے بتانا، اس کی کتاب مجھے بھیجنا میری طرح، میں بھی پڑھ لوں کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی مسلمان مفکر یا کسی مذہبی عالم کو نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس نے سقراط کے نیکی کے اس تصور کی بات کی ہو یا اس کے متعلق بتایا ہو جسے اس نے اپنی زندگی میں علم قرار دیا۔ اسی طرح عامر نذیر صاحب مغربی جو مفکرین ہیں، افلاطون سے شروع کر لیں، ارسطو، پھر مغرب کا جدید فلسفہ مثلا کانٹ، ہیگل وغیرہ وغیرہ، سب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر اس آج سے پہلے کسی نے سقراط کے اس نیکی کے تصور کے متعلق کسی کو بتایا ہو تو وہ مجھے کتاب میری طرف بھیجنا، اس مفکر کا نام بھی میری طرف بھیجنا، لیکن وہ کون تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی مغربی مفکر نے آج تک سقراط کے اس نیکی کے تصور کے متعلق کچھ نہیں بتایا جسے اس نے علم قرار دیا تھا۔ یہ جو میں نے حوالہ پروفیسر سٹیج صاحب کا پڑھا ہے، تو یہ حوالہ مطلب کہ وہ خود مغربی دنیا کا ہی عالم تھا، پروفیسر تھا۔ وہ شخص 1932 سے لے کر 1955 تک امریکہ کی مشہور یونیورسٹی پرنسٹن میں فلسفہ پڑھاتا رہا ہے، اور ایک سال وہ امریکن فلوسفیکل کانگریس کا چیئرمین بھی رہا تھا وہ بندہ۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کو جو میں نے حوالہ پڑھا کہ کسی تیسری دنیا کے کسی تھرڈ کلاس کالج کے کسی لیکچرر نے وہ بات کہی ہے یا کسی استاد کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ پکا اور پیٹنٹ حوالہ ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج تک کسی نے مطلب کہ مسلمان مفکر ہو یا مسلمان عالم ہو یا کسی کو مغربی عالم یا فلاسفر ہو، کسی نے سقراط کے اس نیکی کے تصور کے متعلق لب کشائی نہیں کی۔
کیونکہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا علم و معرفت کی باتیں تھیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ عامر عزیز صاحب، یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے، تو میں اس کے حوالے سے پھر میں کہتا ہوں کہ آج تک کسی مسلمان اور مغربی فلسفر نے سقراط کے نیکی کی تصور کی ماہیت سے دنیا کو آگاہ نہیں فرمایا۔ یہ عظیم و شان انعام اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود نشان رحم میں لکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا کو سقراط کے نیکی کے تصور کی ماہیت سے آگاہ کرے۔ عامر نذیر صاحب، بد زبانی کو چھوڑیں، آئیں میدان میں نکل کر کسی مذہبی عالم یا فلسفی سے کہیں کہ وہ خاکسار کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ، جس کے دوسرے نام ہیں الہی اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ یا النظریات یا خاتم النظریات، کو چیلنج کر کے دکھائے۔ یہ ہے وہ نشان جو مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا تھا، اور یہ نشان دین اسلام کے فتح اور غلبہ کے لیے دیا گیا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے یہ نشان مرزا غلام احمد جو محمدی مریم محمدیہ میں ان کو یہ بخشا گیا تھا۔ تو خاکسار سے پہلے کسی مسلمان یا کسی غیر مسلمان مفکر نے اس قسم کا الہی نظریہ پیش ہی نہیں کیا۔ اگر آپ ثابت کر دیں تو مجھے دکھائیں، لیکن آپ ثابت کر نہیں سکتے، کیونکہ اس پر کسی انسان کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دینے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ علاوہ اس کے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ صف میں، سورۃ توبہ میں اور سورۃ فتح میں دین اسلام کی جس فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے آپ سب سے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں، دین اسلام کی یہ فتح اور غلبہ اسی الہی نظریہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ عامر عزیز صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور باقی سامعین سارے سن لیں، یہ میرا دعویٰ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبہ اسی الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کے ذریعے ہوگا۔ یہ نظریہ اس وقت الغلام.com پر آن ہے، میں اسی نظریہ پر کام کر رہا ہوں، اس کو میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری باتیں میں نے سقراط کے متعلق نہیں لکھی، بڑی جلدی میں پاکستان میں یہ میں الہی انکشافات کی روشنی میں یہ نظریہ لکھا تھا، تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی میں جرمنی میں آ گیا، تو باقی پیش گوئی مجھ سے موت کے بارے میں بڑا وقت میں نے لگایا ہے، لیکن آج کل میں اسی نظریہ کے متعلق جو سقراط کے متعلق کچھ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی کہ وہ ان کا میں ان میں لکھ رہا ہوں۔ عامر عزیز صاحب آگے لکھتے ہیں، آپ جمبا صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ آپ امید ہے آپ کو علم ہو گیا کہ جمبا صاحب کہاں سے آ گئے۔ آگے آپ لکھتے ہیں جمبا صاحب کی کیا مجبوری ہے؟ جمبا صاحب کی عامر عزیز صاحب اور دیگر سامعین کرام سے میں گزارش کرتا ہوں، وہی مجبوری ہے جو خاکسار سے پہلے ہر مرسل کی مجبوری تھی۔ پتہ ہے آپ کو نوح کی کیا مجبوری تھی؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ، عیسیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجبوری تھی؟ غار حرا سے اتر کے آگے انہوں نے قوم کو کیا کہا تھا؟ مرزا غلام صاحب نے ایک صدی پہلے کیا ان کو مجبوری تھی؟ یہی مجبوری میری ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں جمبا صاحب یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ جمبا صاحب یہ دعویٰ اس لیے عامر عزیز صاحب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو 15ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مجدد صدی 5 دہم معمور فرمایا ہے، بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں معمور فرمایا ہے، بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم معمور فرمایا ہے۔ تو عامر عزیز صاحب، اگر پہلے مرزا غلام صاحب کی اگر آپ لوگوں نے تہذیب کر دیا تو کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ کو کوئی ایسا لفظ نہیں میں آپ کو متعلق کر رہا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی بلکہ کہ یہ جو بات چیت کا گفتگو کا ایک مہذبانہ طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر ہی میرے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہ وہ مجبوری آپ نے پوچھا ہے نا کہ جمبا صاحب یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، امید ہے عامر عزیز کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جمبا صاحب کی کیا مجبوری ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جمبا صاحب کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں۔ عامر عزیز صاحب یہ بھی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ خاکسار کے دعویٰ کی صداقت کا خاکسار کا الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، النظریات اور خاتم النظریات ورچوئس گاڈ ہے،
اور یہ اس وقت alghulam.com پر میرا گزشتہ پہلے کا لکھا ہوا نظریہ موجود ہے. آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ مطلب کہ جمبا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل ہے یا کہ نہیں ہے. اس کو دلیل کو چیلنج کریں. آپ پورا عالم اسلام کے جتنے بھی عالم مذہبی اور مفکرین ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے فلسفے اٹھا لیں تو میرے اس نظریے کو چیلنج کر کے دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی بات مان لوں گا. لیکن کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے, بات زبانی نہیں ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. قرآن سے پیش کریں, احادیث صحیح سے پیش کر دیں. تو باقی مرزا غلام کو تو آپ مانتے نہیں ہیں. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. تو آگے ایک اور آپ کا سوال ہے. آپ لکھتے ہیں, یعنی عامر نذیر صاحب لکھتے ہیں, اگر یہ نشان مرزا صاحب کو نہیں دیا گیا تو کیا مرزا صاحب منشی اندر من مراد آبادی اور لیکھ رام پشاوری وغیرہ کے سامنے نشان پیش کرنے سے عاجز آ گئے تھے؟ میں آپ سے کہتا ہوں عامر نذیر صاحب, صرف قادیان کے آریہ یہ جو سارے مخالفین تھے جن میں منشی اندر من جو آپ نے نام لکھا ہے کہ منشی اندر من مراد آبادی لکھ رہا ہوا, سارے مخالفین میں شامل تھے. تو مرزا غلام صاحب کو اصل میں قادیان کے آریوں نے نشان نمائی کے لیے کہا تھا بھی ہمیں نشان دکھا, لندن اور امریکہ کو کیوں لکھ رہے ہو. تو مرزا غلام صاحب چلہ ہوشیارپور میں پھر گئے تھے اسی نشان کے لیے. انہوں نے دعائیں کی, اللہ تعالیٰ کی گریہ زاری کی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک نشان مانگنے کی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائیں. اور قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مرزا صاحب کو کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کی معرفت جو تو نے مجھ سے مانگا. نشان تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا, قادیان کے آریوں جیسے کہا تھا. ہاں, اس نشان نے کب ظاہر ہونا تھا اس کا علم اللہ کو تھا. اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا, اس کے ظاہر کرنے کے وقت کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا. مرزا غلام صاحب اپنی زوم میں سمجھتے رہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بطور اسماعیل کا ہی دے گا نشان. وہ ڈھونڈتے بھی رہے اپنی اولاد میں, لیکن اللہ نے نہیں دیا. اور دیا ہے اب 15ویں صدی ہجری کے سر پر, کیونکہ یہی اس موعود ذکی غلام, اس موعود محمدی مسیح سے بنے مریم یا موعود نشان رحمت کا یہ وقت تھا نزول کا. تو یہ نشان میں اسی مصداق ہونے کا میں دعویٰ دار ہوں. میں میدان میں کھڑا ہوں, آپ آئیں سارے. اگر آپ اس عاجز کو جو ثبوت ہے میرا ورچوئل گارڈ کا, اس میں پوری وہی نشانیاں اس انسان کی ہیں, بہت نشانیاں الہامی علمی اور قطعی نشانیاں جو مرزا غلام صاحب کو الہامی الفاظ میں دی گئی تھی وہ موجود ہے. آپ ان کو جلا کر دکھا دیں تو انشاءاللہ میں آپ سے معافی مانگوں گا اور اپنی دعویٰ واپس لے لوں گا اور پورے عالم اسلام سارا ونر ہو جائے گا, آپ بھی ہو جائیں گے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے مطلب کہ جب میں نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ میرا جھوٹا کر دیں ورچوئل گارڈ کا یہ نظریہ, تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ پورا مرزا غلام صاحب بھی میرے ساتھ پھر گئے. لیکن قیامت تک میں عامر نذیر صاحب آپ سے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, قیامت تک کوئی بھی مسلمان کوئی بھی غیر مسلمان مفکر عالم دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا کہ جڑا ہے ورچوئل گارڈ کا خالصہ کا یہ اعلیٰ انتہائی مگر نظریہ کو چیلنج کر کے دکھا دے. یہی وہ کامل علم اور کامل معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی, جس کا اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہوا کہ میں دوں گا جس کو چاہوں گا میں دوں گا. باقی جناب عامر صاحب, یہ جو آپ نے کہا ہے لیک رام کے آگے مرزا صاحب عاجز آ گئے تھے یا منشی اندر من مراد آبادی, تو اس سلسلے میں آپ سے جواب میں کہوں گا کہ جماعت احمدیہ اسلاف سن کا 10واں جلسہ سالانہ جرمی, اس کا آخری خطاب جو میرا ہے اس کا عنوان اس طرح ہے, 1 صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا دردناک اور وحشتناک انجام. وہ میرا خطاب سن لینا بڑی تفصیل سے. میں نے آپ نے جس لیک رام پشاوری کی بات کی ہے اس کا میں نے ذکر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا. وہ مکذب تھا مرزا غلام صاحب کا, پھر اللہ نے پکڑا اس کو. تو اسی حوالے سے مرزا غلام صاحب کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں, باقی سامنے بھی سن لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چاہیے کہ حد سے زیادہ نہ پڑھیں. مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھے, وہ کلمہ کو مسلمان تھے, اسلام کی تجدید کے لیے معمور کیے تھے. آپ یہ باتیں لیک رام کو لے کے پھر رہے ہیں اس کے مقابلے میں. تو وہ مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, جس کی دعا سے آخر لیکھوں مرا تھا کٹ کر. عامر نذیر صاحب کٹ کر مرا تھا نا کہ نہیں مرا تھا؟ جس کی دعا سے آخر لیکھوں مرا تھا کٹ کر, ماتم پڑا تھا گھر گھر, وہ میرزا یہی ہے. تو وہ میرزا ہے جس کے متعلق تم آج تک بھی تمہارے مسلمان مولوی عالم وغیرہ اس کی تکذیب کرتے پھر رہے ہیں. ان سب کو اس کو قبول کرنے کی توفیق نہ نصیب ہوئی. آج بھی میں کہتا ہوں عامر نذیر صاحب قرآن کی طرف آئیے,
تقوی پیدا کیجیے, نیک ریتی پیدا کیجیے. خاکسار بطور ذکی غلام مسیح الزمان میدان میں کھڑا ہے اور مجھے میرے اس ثبوت کو, جو نشان جو مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت دیا تھا یا ذکی غلام دیا تھا, اس کا یہ جھٹلا کر دکھایا نہیں, فیصلہ ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرا دوست ہے, امید ہے عامر نذیر صاحب کو ان کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. میں بڑے بک سے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے میں نے جواب دیے ہیں. علاوہ اس کے مانی صاحب ہیں کوئی, وہ لکھتے ہیں, ان کے سوال ہیں, میں پڑھتا ہوں. جی السلام علیکم عبدالغفار جمبا صاحب, تو گزارش یہ ہے کہ آپ میں کون سی خوبی ہے کہ آپ کو ذکی غلام تسلیم کر لیں اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے انکار کر دیں. وہ ذکی غلام نہیں تھے اور آپ وہ ذکی غلام ہیں, اور آپ کے یا ایسی کون سی خوبی, خاص خوبی ہے جو مرزا بشیر الدین محمود کے پاس نہیں تھی؟ وہ خاص خوبی تو بتائیے جو آپ کے, جو خوبی ہے جو آپ کے پاس خوبی ہے. جناب مانی صاحب, میں نے وہ ابھی بتایا ہے کہ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ یہ جو میرا الغلام.com پر آن ایئر ہے, میں نے بڑی تفصیل بتا دی ہے اس نظریے کے متعلق, تو میں دوبارہ نہیں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا. آپ سے درخواست ہے, پورے قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست ہے, اور آپ کا یہ جو جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں وہ خلیفہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق, ایمان کے مطابق, وہ بالکل نام نہاد ایک شخص ہے. ہاں ہم آپ سمجھ لیتا ہوں آپ کا جو جس کو مانتے ہیں آپ کو خلیفہ ہے, چلو میں خلیفہ ہی کہہ لیتا ہوں, میرے نزدیک تو وہ نام نہاد خلیفہ ہے. اس کو نکالیں باہر. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا آپ کے پاس چیز ہے بشیر الدین محمود کے پاس جو نہیں تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے پاس یہ نظریہ اللہ نے نہیں دیا تھا اس کو, یہ فضل اس عاجز پر نازل ہوا ہے, اور مرزا غلام صاحب کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس عاجز کو یہ سارا انعام ملا ہے. یہ فضل ہے اللہ کا, یہ موت فتح اور ظفر کی کلید ہے, یہ ورچوئس گارڈ, یہ مرزا بشیر الدین کے محمود کے پاس نہیں تھی. تو یہ وہ بات ہے, آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے. آگے آپ لکھتے ہیں, یا دوسرا سوال اس طرح ہے. باقی جو غفار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, آپ سے اپنی خوبی بتائیں, آپ کے پاس وہ کون سی خاص خوبی ہے کہ ہم جو ہیں مرزا مسعود صاحب کی بیعت کو توڑ کر اور آپ کی بیعت میں آ جائیں. تو جناب مانی صاحب دیکھیں, یہ جو نشان کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو بخشا گیا تھا. ٹھیک ہے, مرزا غلام صاحب نے اس نشان رحمت کو یا اس مود ذکی غلام کو مسلم مود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی کتابوں میں, اور یہ وعدہ اللہ نے 15ویں صدی ہجری کے ساتھ پر مرزا غلام صاحب کو جو وعدہ کیا تھا عبدالغفار جمبا کی شکل میں آپ لوگوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے. یہ اللہ کا فضل اس کی قسمت میں ہو گیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. میری اس میں کوئی نیکیاں شیکیاں یا کوئی عملوں کا دخل نہیں ہے, میں صاف کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سراسر فضل ہے کہ آیا میں پسند, اس کا شعر ہے حضور صاحب کا, ورنہ میری میں کیا چیز تھی, کیا خوبی تھی. تو میں بھی وہی بات کہتا ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, جو جس کو چاہے جس کی قسمت میں وہ لکھ دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو یہ اس کے فضل ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا کہ نہ مرزا بشیر الدین محمود کو یہ فضل ملا, نہ وہ اللہ نے اس کو مصداق بنایا تھا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب مانی صاحب مرزا غلام صاحب کا الہامی مبشر کلام پڑھے ذکی غلام اور اس کے دیگر ناموں کے ساتھ. آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں, وہاں پر ساری تفصیل اس الہامی مبشر الہامی کلام کی موجود ہے. اللہ نے وہ ذکی غلام کو نشان رحمت مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیل لڑکا دیا ہی نہیں تھا, تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موت کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کیا خوبی آپ میں, تو میں خوبی میری کیا ہے, اللہ کا فضل ہے, میرے قسمت میں ہو گیا, وہ میں پیش کر رہا ہوں. تو آپ مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں, قرآن کریم کی روشنی میں ثابت کر دیں میرے آگے, آپ یا آپ کا نام یاد خلیفہ یا آپ کے قادیانی علماء, کہ وہ ذکی غلام کو نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام صاحب کو دیا تھا, اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا. تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا, تو اس میں لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ قیامت تک یہ بتا نہیں سکتے, اتنا ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیل لڑکا دیا تھا, اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا, کیونکہ اللہ نے دیا ہی نہیں. اس نے 6-7 نمبر 907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. الحمدللہ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، بہت فضل اس آج کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یا مجھے قسمت میں دے دیا، تو اس کا مستحق مجھے بنا دیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مانی صاحب کو کہ بھی وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں جن کا بیان کر رہا ہوں، جو آپ لوگوں کے نام نے خلیفوں میں نہیں ہے، نام بشیر الدین محمود کا دعوت سچا تھا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، بار بار میں ذکر کر چکا ہوں، تو میں اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں کچھ چند اور سوال ہیں جو کچھ اور ہیں، جو کچھ اور دوستوں نے میری طرف بھیجے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کو بھی ذکر کر دوں اس اپنے انٹرویو کی مناسبت سے۔ پہلا سوال اس طرح ہے کہ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 603 میں یہ الہام ہے، انی ماں کا یا مسرور، اور ساتھ آگے یہ بھی ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ سوال کرنے والا لکھتا ہے یہ آگے، اس سے کیا دونوں سے مراد آپ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں؟ تو جواباً خاک سر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جس الہام کی طرف وہ سوال کنندہ نے اشارہ کیا ہے، وہ اس طرح ہے، الہام اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس طرح ہے کہ تذکرہ صفحہ 603 میں دسمبر 1907 کا یہ الہام ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ تو میں سوال کنندہ کے جواب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تو اس حوالے سے میں بات گزشتہ انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے منظوم الہامی دعا سکھائی، میرے دل میں ڈالی، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ خاک سر اس منظوم الہامی دعا کا ذکر اپنے گزشتہ انٹرویو میں کر چکا ہے، یہ alghulam.com پر یہ آن ایئر ہے، میرا جو کتاب ہے اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جب مجھے دعائیہ الہامی اشعار ملے، اس کے چند ماہ بعد میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ خواب نمبر 2 ہے کتاب غلامی مسیح الزمان میں، تو میں وہ خواب نمبر 1 ہے غالباً، اس میں حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک خواب کے عالم میں میں ان کے آگے کھڑا ہوں، تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، غفار نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ دعا کرو۔ تو انہوں نے ساتھ ہی دعا کی ہاتھ اٹھا لیے آسمان کی طرف، تو میں نے بھی ان کے ساتھ ان کی دعا میں شامل ہو کر میں نے بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے تھے۔ اس وقت مرزا غلام صاحب نے دعا کی تھی اور میں بھی وہاں پہ دعا کر رہا تھا، وہ بھی کر رہے تھے۔ میں وہاں پر یہ دعا کر رہا تھا جو چند ماہ پہلے اللہ نے مجھے دل میں ڈالی تھی، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ تو مرزا غلام صاحب کی دعا کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں یہ، تو اس وقت دعا کرتے کرتے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب بڑی مبارک تھی، مجھے اس کی تعبیر کا کوئی علم نہیں تھا۔ 6 سال تک مجھے اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی، اور دوسری ایک خواب مشہور ہے جو میری کتاب غلام مسیح الزمان میں، اللہ نے مجھے ان خوابوں کی تعبیر سے لا علم رکھا، خود جان کے رکھا لا علم۔ اللہ کی مرضی تھی کہ مجھے وقت سے پہلے نہ ان کا پتہ لگے، اور اچھا ہوا، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا تھا۔ اگر مجھے دیکھنے کے بعد ہی اللہ مجھے ان کی تعبیریں بتا دیتا تو میری زندگی میں بہت سارے مشکلات آ جانی تھی، پریشانیاں آ جانی تھی، جس سے اللہ نے مجھے بچایا تعبیر ان خوابوں کی نہ بتا کر۔ پھر بس دسمبر 1983 میں مبارک سجا سے اٹھنے کے بعد اللہ نے مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو دعا کی تیرے ساتھ، تم دونوں نے یہ دعا کی تھی، مرزا غلام صاحب نے جو دعا کی تھی وہ دعا تھی مرزا غلام صاحب کی جو چلہ ہوشیارپور میں اس نے میرے حضور کی تھی، اور جس کے جواب میں نے اسے جواباً کیا کہا تھا کہ میں تجھے، یعنی اس کی دعا قبول کر کے میں نے مرزا غلام صاحب سے کہا تھا کہ اے میرے بندے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی تو نے مجھ سے مانگا۔ تو پھر اللہ نے تعبیر جب مجھے بتائی تھی، وہ پھر مجھے بتا دیا تھا کہ اے عبدالغفار، وہ تو تھا سامنے کھڑا، وہی نشان رحمت تھا، میں نے اپنے بندے کے آگے کھڑا کر کے تجھے بھی ایک دعا سکھائی دی تھی، اور تو نے وہ دعا پڑھی، وہ میں جو دعا پڑھی تھی، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ تو یہ دعا تھی۔ تو یہ جو الہام ابھی میں نے پڑھا ہے مرزا غلام صاحب کا،
اجیبت دعواتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ تو میں سوال کنندہ سے گزارش کروں گا، تم دونوں کی دعا قبول گئی سے مراد یہ دونوں وجود ہیں، مرزا غلام احمد صاحب اور آپ علیہ السلام کا ذکی مئو ذکی غلام، اور مجھے خواب میں یہ ساری چیز بتا دی گئی، دکھا دیا گیا کہ تو ہی وہ مئو ذکی غلام ہے۔ تو امید ہے سوال کنندہ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا وہ سوال ہے ان کا ایک اور، ان کا اگلا سوال اس طرح ہے، وہ لکھتے ہیں، اور انتہائی خوفناک امر کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق حضرت مسیح موعود کے خاندان کے فرد سے اور نواب محمد علی خان صاحب سے ہے۔ خلیفہ رابع کی نواسی کا باپ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کا نواسہ ہے، اور خلیفہ رابع کی بیٹی نے کہا ہے کہ یہ الہام پورا ہو گیا کیونکہ ندا کی عصمت دری میں باپ شامل تھا۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی یہ الہام پورا ہو گیا ہے، لیکن جب الہام کو غور سے دیکھا تو لگا شاید آپ کا اس الہام سے بھی گہرا واسطہ ہے۔ لڑکی انصاف مانگتی ہے، آپ کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم جماعت کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال کنندہ کہ یہ جو سوال ہے میں نے پڑھا ہے ان کا، اس کے جواب میں گزارش کروں گا کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خاکسار کی جو الغلام.com پر میرا ایک مضمون ہے، اس کا عنوان ہے، مضمون نمبر ہے 30۔ تو اس مضمون کے صفحات 22 تا 25 پر خاکسار نے کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ جو کہا گیا ہے، میں وہ الہام بھی پڑھ دیتا ہوں جس کے متعلق جناب مرزا طاہر صاحب کی نواسی جس کا ذکر کرتی ہیں اپنی آڈیو یا ویڈیو میں۔ وہ الہام اس طرح ہے، 1891 یہ جو ایک شخص کی موت کی نسبت خدائے تعالیٰ نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی، جس کا محاصل یہ ہے کہ قلب یموت علی القلب، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عہد پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر رہی ملک کے بقا ہوگا۔ ازالہ ہم صفحہ 186 187، روحانی خزین جلد 3 صفحہ 190۔ تو یہ جو بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 52 سالہ اقدار ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، تو یہ جو بات ہے قلب یموت علی القلب اسی پر صادق آتی ہے۔ میں سامعین کو بھی اور سوال کرنے والے سے بھی کہتا ہوں کہ خاکسار نے یہ جو حوالوں کا ذکر کیا ہے مضمون نمبر 30 کا، مضمون نمبر 30 کا عنوان ہے سبز اشتہار کی روشنی میں پیشگی مسلم موت کا تجزیہ۔ یہ صفحات 22 تا 25 وہ سب پڑھے، میں یہاں پر ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو میں بتاتا آپ لوگوں کو کہ یہ جو مرزا طاہر کی نواسی نے یہ جو بات کی ہے اس کے حوالہ سے یہ بات ہے، وہاں پر میں نے بڑی تشریح کی یہ بتایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ حضور لکھتے ہیں کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا حوالہ ہے بدر جلد 6 نمبر 46 برخط 10 نمبر 907 صفحہ 2۔ آگے لکھتے ہیں کہ اسی الہام کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ جو ہے مکتوبات 34/97 مکتوبات احمدیہ جلد ہفتم حصہ اول صفحہ 45۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غم ناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کے ایک حصے کا حادثہ ہمیں اور آپ
میں مشترک ہے. آپ سے مراد نواب جو ہے محمد علی خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں. ایک اس پیشگوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے. اور دوسرے حصے کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے. تو میں نے وہ الفاظ پڑھ دیے ہیں, یہ تذکرہ میں ہیں, وہاں پہ دوست پڑھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں اس بات کو. تو سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا, اور سوال کنندہ جو ہے, سوال کرنے والا, اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ بلکہ وہ آگے لکھتے ہیں, میں بعد میں پڑھتا ہوں کہ یہ جو مرزا طاہر کی نواسی کا معاملہ اس وقت جماعت احمدیہ میں پیدا ہو چکا ہے. وہ مرزا طاہر کی نواسی خود مرزا مسرور احمد صاحب سے بات کرتی ہے. اکثر لوگوں نے وہ آڈیو یا ویڈیو سن لی ہوگی. وہ غالباً 44 منٹ کی ہے, 44 منٹ اور 20-25 سیکنڈ ہیں اس کے. تو اس میں وہ کہتی ہے کہ مجھ پر زیادتی کی گئی ہے, اور بعض لوگوں کا وہ نام لیتی ہے. وہ جن لوگوں کا نام لیتی ہے وہ مرزا طاہر صاحب کی نواسی, غالباً اس کا نام ندا طاہر ہے. وہ جن لوگوں کا نام لیتی ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے جنسی, اس میں وہ اپنے باپ کا بھی نام لیتی ہے. اور موجودہ جو مرزا مسرور احمد نام نہاد خلیفہ ہے جماعت کا, اس کا ایک سالہ ہے سید محمود احمد شاہ صاحب. اس وقت انہوں نے وہ ناظر اصلاح و ارشاد بنایا ہوا, نشر و ارشاد بنایا ہوا ہے ربا میں. تو وہ ہے, اس نے بھی مرزا طاہر کی نواسی جو ہے اس کی عزت لوٹی ہے. اور یہ باتیں وہ سب دوست سن لیں, میں نے بھی ایک دفعہ سن لی ہے. یہ باتیں وہ سب وہ کہہ رہی ہے, بلکہ وہ مرزا مسرور سے کہہ رہی ہے, وہ چچا کہہ رہی ہے, یہ چچا کے وہ کہتی ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں یہ باتیں آپ کے آگے چچا کی حیثیت میں نہیں رکھ رہی, بلکہ خلیفۃ المسیح ہونے کی جو آپ کی جو دعویٰ ہے اس کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں مظلوم ہوں اور مجھ پر ظلم کیا گیا ہے. میرے پر جو یہ ظلم کیا گیا اس کا مداوع کیا جائے. تو اور بھی کافی نام لیتی ہے, بلکہ وہ تو احاطہ خاص جو ہے دار و صدر کا محلہ جہاں پر مغلیہ خاندان کے لوگ جو رہائش پذیر ہیں, ان کو تو کنجر خانہ وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ تو کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. تو میں سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں, آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں. تو میں بھی ان میں شامل ہوں, آپ میں, ہم سب کی جو احمدی حضرات ہیں سب کی اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں. یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ہے, ندا طاہر اس کا نام ہے. تو اس نے جو سوال اٹھایا, میں سب سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں. وہ کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی نواسی ہے, وہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے جسمانی طور پر, کہ وہ اس کی غالباً اس کی ماں جو پرپوتی ہے مرزا غلام صاحب کی, تو اس کی وہ بیٹی ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کا رشتہ کتنا قریبی ہے مرزا غلام صاحب کے خاندان سے. تو میں سب اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں ہوش کے ناخن لیں. ایک بچی جو ہے, آپ لوگوں کے گھر میں بچیاں ہیں, تو آپ لوگوں کو چاہیے اس بچی کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں, اس وقت حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور آپ جو اپنے سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسیح ہے, کوئی خلیفۃ المسیح نہیں ہے, بلکہ وہ میں تو نام نہاد خلیفہ کہوں گا. بلکہ ہاں یہ میں کہتا ہوں اس وقت جماعت اس کے قبضے میں ہے, وہ جماعت کا قائد ہے, وہ امام ہے. تو میں سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں آپ کھڑے ہو جائیں, اس بچی کو حق اس کا انصاف لے کر دیں. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ثبوت پیش کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ملک پہ ظلم ہوا ہے. تو اس ظلم کا مداوع آپ سب کو کرنا چاہیے. آپ سب کھڑے ہو جائیں اور سب کہیں, با یک زبان ہو کر کہیں کہ مرزا مسرور صاحب اس بچی کا ازالہ کیجیے, اس پر جو ظلم ہوا ہے, جس نے اس سے زیادتی کی ہے وہ کھول کھول کو بتا رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو قادیان کا ہیڈ ہے اس کے پاس کوئی ملک نہیں ہے. وہ اس لحاظ سے کوئی شرعی سزا جو قرآن میں ہے اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کیسے وہ نافذ کرے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو چاہیے کہ بچی کو بلا لے, اور جن پر وہ بچی الزام لگا رہی ہے ان کو بھی بلا لے, اور جماعت احمدیہ قادیان کے 10-20-50 لوگ اکٹھے کر لے,
جو صاحب علم ہے اور متقی لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لے. اس کے بعد پھر بچی سے کہے کہ آپ قرآن پر ہاتھ لا کر بتائیں کہ آپ جو نام لے رہی ہیں کہ کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, آپ کی عزت لوٹی. اگر وہ بچی کہتی ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ بالکل میں سچی ہوں اور میں مظلوم ہوں, ان لوگوں نے, یعنی جس میں اس کا اپنا باپ کا بھی ذکر کر رہی ہے اور سید محمود احمد شاہ صاحب کا بھی ذکر کر رہی ہے اور لوگوں کی بات کر رہی ہے, تو وہ کہہ رہی ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, میری عزت لوٹی. تو اس کے بعد پھر یہ جو جن کے متعلق وہ بچی جو کہہ رہی ہے, مرزا مسرور صاحب کو چاہیے کہ وہ جو سارے دو لوگ کٹھے ان کے سامنے ان کو بھی بلائے. ایک تو ایک باپ ہے اس کا, اس کو بھی بلائے, تو اس کے باپ کو کہے کہ تو نے اس کی عزت لوٹی اپنی بچی کی, اپنی بیٹی کی, اور اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں لوٹی تو اس کے سامنے کہے کہ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ جو آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے, اور یہ بھی اٹھائیں حلف موقت با عذاب اٹھائیں, اور بچی بھی حلف موقت با عذاب اٹھائے کہ جناب میں سچ کہہ رہی ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب, عبرتناک سزا دے, عذاب دے کر. اور اس طرح جو بچی کا باپ ہے اس سے بھی مرزا مسرور کو چاہیے کہ کہے کہ قرآن اٹھاؤ, حلف موقت با عذاب اٹھاؤ کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اپنی بیٹی کے ساتھ. تو اگر وہ اٹھا دیتا ہے تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے پر ہو جائے گا. تو اس کے بعد ساتھ ہی بچی کے الزام کے ساتھ یہ ضرور کہے کہ اگر کسی کے اس کے پاس مرزا تحقی نواسی کے باپ کے پاس کوئی ہوتا ہے اس کو فارغ کر دے, اور بالکل اس وقت تک فارغ کر دے جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر نہیں ہوتا. علاوہ اس کے مرزا مسرور صاحب کو چاہیے کہ اپنے سالہ صاحب کو بلائے اور اس کے آگے قرآن کریم رکھ کے اس کو پوچھے کہ یہ بچی کہہ رہی ہے کیا ہے, سچ کہہ رہی ہے, جھوٹ کہہ رہی ہے. تو اگر وہ سید محمود احمد شاہ صاحب قرآن اٹھاتے ہیں, حلف موقت با عذاب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو مرزا تحقی نواسی الزام مجھ پر لگائی یہ جھوٹا ہے, میں نے کوئی زیادتی مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی سے نہیں کی, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, غلط بات کہہ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے اور مجھے عربت کا نشان دنیا میں بنا دے. تو مرزا مسرور کو چاہیے کہ وہ اپنے سالہ صاحب سے بھی یہ حلف اٹھائیں, حلف موقت با عذاب اٹھائیں اس سے بھی. اگر وہ اٹھا لے تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے پر ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر کرے گا, خود خدا کرے گا, فیصلہ کر دے گا. اور اس وقت تک مرزا مسرور کو چاہیے کہ یہ جو سید محمود احمد شاہ صاحب نشر و اشاعت ہیں اس سے فارغ کر دے اس کو, اور لوگوں سے پھر کہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیں جماعت سے جب تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر نہیں ہوتی. اگر وہ بچی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ حلف موقت با عذاب اس کا باپ اور سید محمود شاہ صاحب جو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی ان کو دونوں کو عبرت کا نشان بنا دے گا. اور اگر وہ بچی جھوٹی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بچی کو مطلب پر ایز اے مطلب کہ سزا کے طور پر اس پر اپنی سزا ظاہر کر دے گا. تو باہر یہ جو حق پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور جو جھوٹا ہوگا جس نے ظلم کیا ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا. تو میں جماعت احمدیہ کے تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. پہلے ہی میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ساڈا کیجیے جی, اچھا ہمیں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ یہ جو واقعہ سن رہے ہیں مرزا طاہر کی نواسی, وہ آپ کی بھی کچھ لگتی ہے. اگر وہ حق پر ہے, سچی ہے, جیسے کہ میں نے بھی ایک دفعہ سنی ہے وہ, تو دل میرا کہتا ہے کہ وہ بچی سچ کہہ رہی ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ مظلوم ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس مظلوم بچی کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, اور آپ کے پاس طاقت ہے. طاقت آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اعلان سب کر دیں یک زبان ہو کر کہ نہ ہم چندے دیں گے اور نہ ہم جماعت احمدیہ قادیان کے اجلاسوں میں شامل ہوں گے جب تک مرزا طاہر کی اس نواسی کا یہ جو الزامات ہے اس نے لگائے. وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ میرے باپ نے بھی, میرے مرزا مسرور کے سالے نے بھی زیادتی کی ہے, تو جب تک اس کے حوالہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک مرزا مسرور کے یا جماعت احمدیہ قادیان کے کسی اجلاس میں بھی میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو نہیں شامل ہونا چاہیے, نہ چندہ دینا چاہیے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ خدا کا خوف اختیار کریں. میرے دعوے کے حوالے سے تو آپ خاموش ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, پر میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ بھی بہت ضروری ہے اس حوالے سے, کیونکہ میں صادق ہوں. میں وہی ہوں جس کی لیے مرزا غلام احمد محمدی مریم نے چلا ہوشیارپور میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی تھی, اور ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواباً فرمایا تھا
کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق بھی تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ مساق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو نشان رحمت مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بخشا گیا ہے. اور آنسم کی جو پیش ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اسی کا مصداق یہ عاجز ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ چاہیے کہ وہ بندہ میدان میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، میں اپنا ثبوت بھی دیتا ہوں اپنی صداقت کا، آپ کو چاہیے اس میں سستی نہ کریں. اور اب یہ جو معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا، تو یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں خطبات میں، لیکچروں میں، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو کارنامے اس نے کیے تھے اپنے خاص اور خاص مریدوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی، تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور خاص کر جو جیالے ہیں جنہیں میری مخالفت بڑی کرتے ہیں امریکہ کے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے. اگر مرزا طاہر احمد کا ایک داماد اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے، تو کیا مرزا طاہر احمد صاحب کے باپ نے جو حلف موقت بعذاب عورتوں نے اور لڑکوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ اس شخص نے بشیر الدین محمود نے ہمارے ساتھ جنس سے زیادتی کیا، تو کیا وہ سچے نہیں تھے؟ پھر تو وہ سچے ثابت ہوتے ہیں. سارا یہ واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ تقدیر خدا کی ظاہر ہو گئی ہے جماعت احمدیہ میں. اور اس واقعہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الزام مرزا بشیر الدین محمود پر جنس سے زیادتی کے لگے ہوئے تھے وہ سارے وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں کہ واقعی وہ سچا تھا، لوگ سچے تھے اور واقعی مرزا بشیر الدین محمود نے اس کے ساتھ جنس سے زیادتی کی تھی اور وہ کوئی مسلم عورت نہیں تھا، جھوٹا آدمی تھا اپنے دعوے میں. تو اب میں کہتا ہوں کہ اس وقت لوگ کھڑے ہو جائیں اور مرزا طاہر کی نواسی کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو انصاف لے کر دیں. آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ دو کام کریں، ایک تو چندہ نہ دیں اس وقت تک جب تک اس بچی کو انصاف نہیں مل جاتا، دوسرا کہ جماعت احمدیہ قادیان کے اجلاسوں میں قطعاً ہرگز نہ شامل ہوں اور آپ کہہ دیں گے جب تک اس بچی کو انصاف نہیں ملتا اس وقت تک نہ ہم چندہ دیں گے اور نہ ہم آپ کے اجلاسوں میں آئیں گے. تیسرا سوال جو ہے اس کا سوال کرنے والے کا وہ یہ ہے کہ مرزا طاہر کی نواسی ندا طاہر کے ساتھ محمود شاہ ریپ کرتا رہا، دیگر لجنا کی بھی شکایتیں سامنے آنے لگی. تو میں سب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ تمہاری جماعت ہے، یہ تمہارے عہدے دار ہے، یہ سید محمود احمد شاہ صاحب جو آئندہ خلافت کے لیے تیار ہو رہا ہے اپنے زوم میں یا لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کے کرتوت ہیں. آپ خود فیصلہ کرو. وہ بچی کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ تو اس کا انداز بیان جو بتاتا ہے کہ وہ پر اعتماد ہے اور حق پر ہے وہ، کیونکہ خود اعتمادی صرف سچے انسان کو ملا کرتی ہے. جھوٹا جو شخص ہوتا ہے، کاذب ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خود اعتمادی نہیں آ سکتی. جس خود اعتمادی کے ساتھ وہ مرزا طاہر کی نواسی یعنی اس کا نام ندا طاہر سنا جاتا ہے، وہ جس خود اعتمادی میں وہ بات کر رہی ہے مرزا مسرور احمد سے، تو وہ اس کو بار بار چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا. تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ عادی مجرم ہے. یہ پتہ ہے کہ شیطانی قسم کے نظام کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو بے زبان کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کو اخراج مقاطع کر کے باہر نکال دیتے ہیں. اور نظام جماعت میں وہ سارے احمدی بیچارے آگے گرے پڑے ہیں، تو وہ بیچارے گنگے ہوئے ہوئے ہیں. تو میں آپ احمدیوں سے کہوں گا کہ دیکھو اب ایسا واقعہ آ گیا ہے کہ وہ تو آپ کا چہیتا خلیفہ تھا مرزا طاہر احمد صاحب، آپ اسی کی بچی اس کی نواسی کا معاملہ ہے. اور اس وقت خاص کر میں جناب اکرم محمود صاحب اور اس کے جو ساتھی ہیں سارے امریکہ میں جو میرے ساتھ سال سے بحث و مباحثہ کرتے چلے آ رہے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ آپ دیکھا ہے یہ کیا ہوا ہے. وہ ندا طاہر مرزا طاہر کی نواسی نے کیا میرے کہنے پر یہ باتیں کہی ہیں؟ دیکھو یہ خدا کی تقدیر ظاہر ہو رہی ہے کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعوے میں کلیتاً سچا ہے اور مرزا بشیر الدین محمود پر جتنے الزام لگے تھے بدکاری کو سارے سچے تھے. اور یہ ثبوت خدا نے تمہارے سامنے آگے پیش کر دیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں تو اس وقت مدعی ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں اور آپ سب لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، میرا سامنا کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اور بھی بہت ساری لجناؤں کی مسئلے ہیں. کافی آج کل وہ ساز کا سفر پہ بھی اور پیور ڈسکشن جو فورم ہے اس میں بھی انٹرویو چل رہے ہیں لوگوں کے، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے بتا رہے ہیں واقعات. تو اس کے حوالے سے لوگوں کو چاہیے خاموش نہ ہوں. خاموش ہونا گناہ ہے. ایک بچی ہے وہ بل بلا رہی ہے، پکار رہی ہے اس وقت،
اور مرزا مسعود کچھ نہیں کرے گا. لوگ وہ آپ سنیں اس کا انٹرویو, وہ بار بار اس کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, آپ کا کچھ نہیں بنے گا. تو میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ وہ آخر کسی کی بچی ہے, اس کی کوئی ماں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کی داد رسی کریں, انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں, یک زبان ہو کر اس کو, اس مظلومہ بچی کو, اس کو انصاف لے کر دیں, اور جنہوں نے ظلم کیا اس پر, جن سے زیادتیاں کی ہیں, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. آپ مجبور کریں اپنے نام نہاد خلیفہ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت بخشے, ہمت دے. حضرت مرزا صاحب اسی الہام کا ذکر کرتی ہیں جس کا مرزا طاہر کے نواسی نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے. وہ بار بار کہتی ہیں مرزا مسعود سے مخاطب ہو کر کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں. تو وہ بار بار بانگے بلند کہتی ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا یہ الہام, یا یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب اس کا بھی پردادا تھا یا جو بھی تھا رشتہ اس کا, تو وہ الہام ہو گیا, یہ پورا ہو رہا ہے. اور دیکھیں کہ اس بچی کا جو باپ ہے وہ نواب مملی خان جو تھا, اس کا وہ نواسہ ہے, مرزا لقمان احمد نواسہ ہے, اور مرزا لقمان احمد ہی مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کیا ہے, وہ پرپوتا بنتا ہے, پوتے کا بیٹا ہے. تو یہ معاملہ تو پھر دونوں خاندانوں میں آ گیا. اگر یہ بچی صحیح کہہ رہی ہے, سچ کہہ رہی ہے, تحقیق کرے. مرزا مسعود پر فرض بنتا ہے تحقیق کرے اور دیکھے کہ کیا واقعی بچی سچی ہے. اگر وہ سچی ہے تو یہ جو مرزا لقمان نے جو حرکتیں کی ہے, تو پھر تو مرزا غلام صاحب کی یہ پیش گوئی, دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں, یہ تو پوری ہو گئی. اور نواب محمد علی خان کا بھی خاندان اس میں آ گیا, کیونکہ وہ مرزا لقمان احمد صاحب ان کا نواسہ بنتا ہے. تو مرزا غلام صاحب کا خاندان بھی آ گیا کہ اس کے نام نہاد مسلم موت بیٹا تھا مرزا غلام صاحب کا, اس کی وہ پوتی کی بیٹی بن جاتی ہے نا, وہ مرزا طاہر کی نواسی. تو میں سب سامعین سے کہوں گا کہ آپ اس بچی کو حق لے کر دیں, انصاف لے کر دیں. علاوہ اس کی یہ جو کہا گیا ہے کہ کیا وہ جو 2021 والی پیشگوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے, یا اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی بنیاد یہ واقعہ بن سکتا ہے. تو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ یہ بالکل, یہ 2021 والی پیشگوئی بھی خود میرے مخالفوں نے خود بنائی ہوئی ہے. میرے ایک ساتھی کے ساتھ منہ سے یہ باتیں نکلوا کے اور اس سے سائن کروا کر, یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. جبکہ پھر میرے متعلق مجھ سے پوچھا گیا تو یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. تو میں نے بھی کسی خطبہ جو میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس شخص نے یہ بات کہی ہے میرے کسی ساتھی نے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے. تو لیکن وہ کو پیش کوئی مجھ پر کوئی الہام نہیں ہوئی تھی, نہ میں نے اس ساتھی کو جو میرے جس نے یہ بات لوگوں سے کہی اور سائن کیے, میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا. تو اس کی غلطی ہے. اس کو کی بڑی بات اگر کرنی ہو تو قائد جماعت سے مامور من اللہ, جس کی بیعت لوگوں نے کی ہوتی ہے, یا جس صاحب نے کرنی ہو بات, اس نے بیعت کی ہوتی ہے, اس سے پہلے مشورہ کرے, اس سے بات کرے. بات کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق پھر وہ آگے لوگوں کو مخالفوں کے ساتھ بات کرے. لیکن میری وہ ساتھی کی غلطی ہے, یہ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا. تو بہرحال لیکن وہ بات جب مجھ تک پہنچی اس کے سائن کی, تو میں نے کہہ دیا تھا لوگوں کو, مخالفوں سب کو جنہوں نے میرے تک پہنچائی تھی, کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نہ کر دے. تو میں یہ اب سوال کنندہ کا جو سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ جو واقعہ ہے خلیفہ رابع کی بیٹی کی فریاد سے, کیا آپ کی 2021 والی پیشگوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے, یا اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی بنیاد یہ واقعہ بن سکتا ہے. تو میں جواب عرض کرتا ہوں کہ بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2021 کا آخری ہے مہینہ چل رہا ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے. تو میں اپنے تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ تمہاری کوئی خلاف شرافت نہیں ہے, نہ کوئی خلیفہ ہے. کیا خلیفے کے یہ طریقے ہوتے ہیں جو وہ بچی کے ساتھ وہ اپنی دعائی دے رہی ہے, بل بلا رہی ہے کہ میں مظلوم ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو وہ اس کو خاموش کروا رہا ہے. کیوں کروا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے یہی کہا کہ اے مومنو تم حکومت کرو حق انصاف کے ساتھ, اور امانتیں جو ہیں وہ جو ڈیزرو کرتی ہوں لوگوں کو سنبھالو. یہاں پر بدماش بد کردار لوگ ناظر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بدماش اور بد کردار ٹائپ لوگ اپنی بیٹیوں کو زنا کرتے پھر رہے ہیں. کیا یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت ہے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں سب جواب دیں. یہ سب آپ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور مطلب کہ 1993 سے جماعت کے آگے اپنا مقدمہ لے کر کھڑا ہوا ہے, اور وہ صادق ہے. آپ اس کو خراج مقاطع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو بچی مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی آئی ہے, تو اس کا آپ اٹھو, آپ کو چاہیے آپ غیرت کریں,
آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کے گھروں میں, آپ کی بھی بہنیں ہیں آپ کے گھروں میں, وہ بھی کسی کی بیٹی, کسی کی نواسی ہے, آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور انصاف لے کے دیں اس کو. اور یہ جو خلیفہ, کوئی خلیفہ شریفہ نہیں, باقی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے, میں نے کوئی الہامی بات تو نہیں کی 2021 کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی یہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ دجل فریب ہے خلافت کا, کوئی خلافت شرافت نہیں, اس کی انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ اس کی صف لپیٹ دے گا, کیونکہ یہ سارا جھوٹ اور دجل ہے. آسم کے بعد کوئی خلافت الا منہاج مرود کا سلسلہ مجددین کے رنگ میں جاری و ساری ہے, اور اسی خلافت الا منہاج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام احمد علیہ السلام 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے, اور اسی خلافت الا منہاج نبوت کے سلسلے کے اس کا جو موضوع ذکی غلام جو اس کو چلہ ہوشیارپور میں ملا تھا, وہ اسی خلافت الا منہاج نبوت کے سلسلے کا 14واں خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر. تو یہ جو خلافت بنا کے بیٹھے ہوئے, وہ خلافت تو مرزا غلام صاحب کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتائیں مجھے, مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے یہ الہام بتایا تھا کہ تیرے بعد یہ سلسلہ خلافت کا میں جاری کروں گا, یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 جو آن سب پر نازل ہوئی تھی, وہ آیت کیا مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں. مرزا غلام صاحب پر کوئی ایسا الہام نازل نہیں ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے بعد میں خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا, آپ مجھے دکھائیں وہ الہام دکھا دیں. تیسری بات, مرزا غلام صاحب نے اپنی الوصیت میں, اپنی کسی تحریر میں بھی اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے نظام کے چلنے کا سلسلے کا کوئی وعدہ نہیں دیا. یہ مرزا بشیر الدین محمود خود 1925 میں ایک تقریر کرتا ہے, وہ خود کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے جو صدر انجمن بنائی تھی اس میں کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا تماشا تو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی خاندانی حکومت, مذہبی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, گدی بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے, مذہب کے نام پر, خلافت کے مقدس نام پر, یہ سارا ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں یہ واقعہ ظاہر ہو گیا, اللہ نے کی طرف سے ظاہر ہوا, میرا تو اس میں کوئی دخل نہیں, نہ میری جماعت میں صاحب سن کے لوگوں کا دخل ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی چیز جو ہے, یہ نام نہاد خلافت کا جو سلسلہ انہوں نے جبری حکومت کا, مذہبی ظالمانہ اقدار کا بنایا ہوا ہے, اس کی اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کی صف لپیٹ دے گا بڑی جلدی. لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, اب پہلے اگر نہیں کھلی تو اب کھل جانی چاہیے کہ یہ سارا دجل اور فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خلافت کے نام پر, مذہب کے نام پر. تو مجھے امید ہے کہ میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں وہ سارے آپ اٹھیں گے, سستی نہیں کریں گے, اس مظلوم بچی کو اس کا حق, اس کو انصاف لے کر دیں. اپنے آپ تو اس کو خلیفہ کہتے ہو نا, میں وہ نام نہاد خلیفہ کہتا ہوں اس کو, اسے لے کر دیں. آپ کے گھر میں بچیاں, آپ کی نواسیاں ہیں, آپ کی بھی پوتیاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, خدا را ان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس مظلوم بچی کو انصاف لے کر دیں. آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ خاموش نہ ہو جائیں. تو بہرحال میں یہ جو سوالوں کے تھے میں نے جواب دے دیے ہیں سارے. تو میں عزیزم ظہور صاحب سے کہوں گا کہ چند منٹ, 10-15 منٹ دے دیں لوگوں کو, 20 منٹ. اگر کسی کا سوال ہے تو اوپن کر دیں گروپ کو, تو میں کوشش کروں گا کوئی سوال آ گیا تو میں اس کا جواب دے دوں, وگرنہ یہ سارے سوال جو ہوں گے لوگوں کی طرف سے آنے والے, اگر وہ جو لوگوں کو چاہیے وہ لکھ کر بھیجنا سوال, اور اگر کسی نے زبانی کو لکھ نہیں سکتا, زبانی کسی نے سوال بھیجنا تو وہ زبانی سوال بھیج دیں. اور عزیزم ظہور صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ جتنے بھی سوال تحریری یا زبانی آئیں ان سب کو نوٹ کر کے لکھ کر میری طرف بھیج دینا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ٹیوزڈے ہوگا اس پر اسی وقت, یعنی جرمنی کے ٹائم جو ہے 1 بجے, اس کے وقت جو میں انٹرویو دوں گا اس میں وہ سارے سوالوں کا پھر میں جواب دوں گا. اس وقت 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تو ٹائم کافی ہو چکا ہے. اس وقت آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں ظہور صاحب تو 20 منٹ, 15-20 منٹ دے دیں سامعین کو, وہ گروپ کھول دیں اور وہ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ لکھیں سوال میری طرف. تو اب میں اپنا بات ختم کرتا ہوں, اب ظہور صاحب اپنی بات کریں. جزاک اللہ حضور, بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آپ کی صداقت کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک بہت بڑا نشان دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بھائیوں کو اس نشان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور, میں گروپ کھولنے سے پہلے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا, نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا, ارے ایک اور جھوٹے پر قیامت آنے والی ہے.
یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے، تیرے منکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، یہ کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بھائیوں اور بہنوں کو سچ اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ اپنے قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں اور اپنی آزادی کے سامان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس پر سوچیں اور سمجھیں اور اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ آمین۔ محترم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آپ نے خلیفہ رابع کو جو 3 خطوط ارسال کیے تھے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان خطوط میں آپ نے اپنا دعویٰ ان کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دعویٰ نہیں بلکہ آپ کی درخواست تھی کہ خلیفہ رابع آپ کی رہنمائی فرمائیں کہ آپ کے خیالات اور تحریرات شیطانی وساوس تو نہیں۔ آپ نے آج 1 گھنٹہ صرف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رہنمائی کی درخواست نہیں تھی۔ اس 1 گھنٹہ میں آپ نے کم و بیش 15-20 مرتبہ یہ کہا کہ یہ رہنمائی کی درخواست نہیں تھی۔ محترم جمبا صاحب، آپ کے پہلے خط کی پہلی سطر میں ہی آپ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں 2 مضامین بغرض دعا اور رہنمائی ارسال کر رہا ہوں۔ بغرض دعا اور رہنمائی ارسال کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ دعا کے ساتھ میری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں گے۔ دعا کے ساتھ میری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں گے۔ جمبا صاحب، مجھے اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہنا۔ رہنمائی کی درخواست آپ نے پہلے ہی جملے میں 2 دفعہ کی ہے، اس کے باوجود آپ انکار کرتے ہیں کہ آپ نے رہنمائی کی درخواست نہیں کی تھی۔ آپ کی وضاحتوں کا شکریہ۔ خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ محترم جمبا صاحب، جس طرح آپ خلیفہ رابع کو لکھے گئے اپنے خطوط کو اپنا دعویٰ قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ نہیں ایک درخواست ہے، اسی طرح آپ نے آج ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ خلیفہ رابع نے آپ کو مرد حق کہہ کر یہ کہا تھا کہ دیکھنا آج بھی مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ جمبا صاحب، 1993 میں انہوں نے آپ کے خیالات کو شیطانی وساوس قرار دیا تھا۔ یہ آپ کی خود فریبی ہے کہ وہ آپ کو مرد حق سمجھتے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ انہوں نے سن 2001 کے جلسہ سالانہ منعقدہ مینہائم جرمنی میں آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا اس کے باوجود بھی کوئی ذی شعور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ کو مرد حق سمجھتے تھے؟ جمبا صاحب، یہ محض آپ کی خود فریبی ہے۔ وہ اتنے بے شعور نہیں تھے کہ ایک شخص کو شیطانی وساوس میں مبتلا بھی کہیں اور پھر اسے مرد حق بھی قرار دیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرد حق انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا۔ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ جب سے خدا نے ان عاجز کاندھوں پر بار امانت ڈالا،
راہ میں دیکھو کتنے محیب اور کتنے کٹھن مراحل آئے، بھیڑوں کی کھالوں میں لپٹے کتنے گرگ ملے رستے میں، مقتولوں کے بھیس میں دیکھو کیسے کیسے قاتل آئے، آخر شیر خدا نے بپھر کر ہر بنباسی کو للکارا، کوئی مبارز ہو تو نکلے سامنے کوئی مباہل آئے، ہمت کس کو تھی کہ اٹھتا، کس کا دل گردہ تھا نکلتا، کس کا پتا تھا کہ اٹھ کر مرد حق کے مقابل آئے، کس کا پتا تھا کہ اٹھ کر مرد حق کے مقابل آئے، آخر طاہر سچا نکلا، آخر ملا جھوٹا نکلا، جال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جمبا صاحب، خلیفہ رابع نے مرد حق کسے کہا تھا؟ اسی شخص کو کہا تھا جس کی بایوگرافی کا نام اے مین آف گاڈ تھا۔ میں نے آپ پر حقیقت کھول دی ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ آپ اس حقیقت کو بھی کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں، مرزا طاہر احمد میری تصدیق کرنے والا تھا اور اس نے مجھے ہی مرد حق قرار دیا تھا۔ جناب اکرم محمود صاحب، خاک صاحب نے آپ کے سوال بھی پڑھے ہیں شروع میں، اور سوال پڑھنے کے بعد میں نے اپنی کتاب غلام مسوزمہ کا ایک 3 صفحے کا غالباً وہ ایک میں نے اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، اور وہ جو میں نے دعویٰ ان کے رکھا آگے مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے، اس کی جو تحریر تھی میری، اس کے میں 3 جزوں کا بھی ذکر کیا ہے، 3 اجزاء مرزا غلام صاحب کی مثال میں نے دی ہے۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے صرف درخواست کر رہا تھا، میں تو کھول کھول کے انعامی چیلنج بھی دے رہا تھا ان کو کہ میں اتنا انعام دوں گا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں، مرزا غلام صاحب کی مبشر الحمد کے مطابق وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے، وہ مسلم مولا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل لڑکا پیدا کیا تھا۔ میں تو بار بار ابھی میں نے وہ آپ نے صفحہ بھی پڑھ لیا ہوگا، وہ کتابچہ جو 1993 میں خاک شاہ نے مرزا طاہر کی خدمت میں بھیجا تھا۔ باقی آپ حق رکھتی ہیں، اختلاف کریں، جو مرضی کریں، آپ کے خیالات ہیں اپنے پاس نہ رکھیں، لیکن بہرحال دعویٰ کھڑا ہوں، ڈٹ کے لے کر کھڑا ہوں میں۔ آپ کو چاہیے سوچیں، غور کریں کہ ہر قسم کے دکھ تکلیف جو پہلے مجھ سے مسلموں کو ان کی قوموں نے دی تھی، ان سب سے میں گزر رہا ہوں۔ کبھی میں نے اپنے دعویٰ کے حوالے سے کمپرومائز تمہارے نظام جماعت سے، تمہارے مولویوں سے، تمہارے اس نامزد خلیفہ سے میں نے نہیں کیا۔ آپ نے بھی میرے ساتھ بہت بحث کر لی ہے، 5-6 سال سے ہم بحث کرتے چلے آ رہے ہیں، میں اسی پر اپنے دعوے پر کھڑا ہوں۔ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے صرف درخواست کی تھی، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ علاوہ اس کے جناب اکرم محمود صاحب، علاوہ اس کے میں نے مرزا غلام صاحب کا ایک شعر پڑھا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ مخالفین آج تک اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد اسلام نعوذ باللہ من ذالک بشر کی جائے نفرت تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ وہی تھے جو انہوں نے لکھا تھا؟ آپ وہاں پہ نہیں کہیں گے، آپ وہاں پر تسلیم کریں گے عز و انکسار تھا مرزا غلام احمد صاحب کا شعر میں، ورنہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، امتی نبی تھے، اور مجدد صدی چہار دہم تھے، نہیں مانیں گے آپ۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے بھی اسی طریقے سے عز و انکسار کے ساتھ آسم کی حدیث کے مطابق جو بندہ اس وقت امت محمدیہ کی نمائندہ جماعت تھی، اس کا جو سربراہ تھا، اس کے آگے میں نے عز و انکسار کے ساتھ اپنا دعویٰ رکھا۔ یہ میرا اپنا طریقہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں کسی مدعی کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو باقی اگر آپ سمجھتے ہیں جو اپنا وہ درخواست کی تھی یہ تھی، اب یہ 2003 دسمبر سے میرا دعویٰ آن ایئر ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو بھی وہ پتہ نہیں لگ رہا کہ درخواست نہیں تھی۔ جمبا صاحب کو تو دعویٰ ہے، درخواستیں کرنے والے کوئی اس طرح سزاؤں مصیبتوں سے بھی گزرا کرتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں تو بار بار بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ کی اس کو نام نہاد خلیفے کو بھی بلا رہا ہوں کہ جناب ثابت کر دیں میرے آگے کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیل لڑکا دیا تھا، اور وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں، اس کے بعد میرے دعوے ختم ہو گئے۔ باقی اس بحث کو چھوڑیں، آپ نے درخواست کی تھی یا کیا کیا تھا، باقی مقدمہ میرا پوری دنیا کے آ گیا ہے، تینوں خطوط ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، قیامت تک یہ پڑھتے بھی رہیں گے، اور یہ میرا مقدمہ ہے، وہ میرا دعویٰ ہے۔
امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. باقی پھر ماننا نہ ماننا تو آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو آپ کی تقوی نصیب کرے. باقی اکثر میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بد کردار انسان تھا. اس کے خاص اور خاص مریدوں اور اس کی اولاد نے اس پر بدکاری کے الزام لگائے تھے. میں نے بعض خطبات جمعہ یا لیکچر میں ذکر بھی کیا ہے اس کا. اور خاص کر غالباً عیسائیوں کا خدا کی مضمون ہے 49 ہے مضمون نمبر, اس میں میں نے ذکر کیا ہوا ہے اس قسم کی باتوں کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو 11 دسمبر کو یہ بات ہوئی ہے مرزا طاہر احمد کی نواسی کیا کہہ رہی ہے, کیا خیال ہے آپ کا, کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اپنے باپ کے متعلق وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آپ کا جو خلیفہ جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں اس کے سالہ صاحب نے کیا اس بچی کے ساتھ کیا ہے؟ جناب اکرم مامو صاحب آپ کے گھر میں بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت ناموسیدے اپنی حفاظت میں رکھے. اگر آپ کی یا کسی احمدی کی بیٹی کے ساتھ یہ سنت ظلم کو کر دے تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اگر واقعی آپ متقی انسان ہیں, اگر آپ کے اندر واقعی احمدیت ہے مرزا غلام سم کی. اس وقت آپ اس بچی کے انصاف کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں سارے. میری دعوے کو چھوڑ دیں, ایک طرف رکھ دیں. میں تو سچا ہوں, صادق ہوں. تو بہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے اب آپ کھڑے ہو جائیں اور مرزا طاہر کی جو نواسی ہے اس پر جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کریں اور اپنے یہ جو جس کو آپ خلیفہ کہتے ہیں اس کو مجبور کریں کہ اس کو انصاف فراہم کرے اس بچی کو. امید ہے میری آپ بات سنیں گے تو اس پر دھیان دیں گے. میرے کسی بھائی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہے اپنی پوسٹ میں, تو میں بھی جواب میں اس اپنے مسلمان بھائی کو کہوں گا میری طرف سے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. جناب اکرم محمود صاحب میں پھر یہ ضمنی طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے خاک صاحب کو یہ جو 2 کتابچے میں نے بھیجے تھے, ایک کا نام تھا اردو میں تھا کتاب یعنی غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی پیش کو تجزیہ اور اس کی حقیقت, اور دوسرا ورچوئس گاڈ تھا, ڈیوائن تھیری تھی. تو اس کے جواب میں مرزا طاہر احمد صاحب مجھے لکھتے ہیں 8 جون 1993 کو, مکرم عبدالغفار جمبا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مسئلہ کتاب غلام مسیح الزمان کے متعلق الہامی پیش گوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی مساوس ہیں اور میری جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں. یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صرف سری خلاف ہیں, مخالف ہیں. اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. والسلام خاک صاحب مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع. میں جناب اکرم مامو صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ یہ جو سے بحث کر رہے ہیں نا کہ آپ نے صرف دعا کے لیے درخواست کی تھی, فلاں کیا تھا, اگر یہ ایسی بات ہوتی تو مرزا طاہر احمد کا یہ جواب نہ ہوتا. مرزا طاہر احمد صاحب نے جو جواب مجھے دیا ہے ابھی میں نے پڑھ کر سنایا ہے, وہ پڑھ لیں آپ, الغلام.com پر مرزا طاہر احمد کا یہ جواب لگا ہوگا. مرزا طاہر احمد کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبدالغفار جمبا نے اپنا دعویٰ میرے آگے رکھ دیا اور تبھی اس نے سخت لفظ میرے متعلق استعمال کیے ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں کہی ہوئی ہیں. اگر صرف میں نے ان سے مشورہ لیا ہوتا کہ آپ مجھے رہنمائی کریں تو یہ باتیں وہ نہ کرتا. تو یہ ان کا جواب بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عبدالغفار جمبا نے ایک اپنی رنگ میں عز و انکسار کے ساتھ میرے آگے اپنا مقدمہ اپنا دعویٰ رکھ دیا ہے. تبھی انہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے. وہ اپنا 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ جو تھا دھواں دار انہوں نے دیا آزادی بھی, وہی بول گئے کہ جی میں کیا خطبے دے رہا ہوں, میں دیتا رہا ہوں پہلے. تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ سمجھتے تھے. آج آپ کو ان باتوں کی یاد آئی ہے کہ میں ان کے سامنے ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں پوچھ نہیں رہا تھا, میں نے دعویٰ ان کے آگے رکھا ہے اور ان کا جواب بتا رہا ہے جناب اکرم محمود صاحب کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبدالغفار جمبا نے میرے آگے دعویٰ رکھ دیا ہے.
تو یہ باتیں، باقی پھر اپنا جو آپ چاہیں کریں، اپنے آپ نے مرنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے قیامت کے دن، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، میں بھی ہوں گا. میں اپنے دعوے کے حوالے سے میرے پر سوال اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے میں اس کا جواب دوں گا، اور قوم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بھی بتاؤں گا، آپ بھی وہیں پہ ہوں گے. تو آپ اپنا جواب دینا میں کیا سمجھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا، جناب اکرم محمود صاحب کیا آپ سمجھتے رہے تھے. تو یہ مختصر سی میں آخر پہ بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں عزیزم ظہور صاحب سے کہوں گا کہ کافی اب دیر ہو چکی ہے، کوئی سوال نہیں آ رہا ہے، تو باہر سامعین سے پھر میں آخر پہ اجازت لوں گا کہ نیکسٹ جو ٹیوزڈے ہوگا جرمنی کے ٹائم کے مطابق 1 بجے پھر خاکسار حاضر ہو جائے گا. جی السلام علیکم محترم اکرم محمود بھائی، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر عافیت کے ساتھ ہیں. جی بھائی جان، اگر آپ گروپ کے اندر موجود ہیں تو تھوڑا سا وائس کر کے بتائیں. عبدالغفار جمبا صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ مطلب آپ کے جو سوالات رکھے تو ان کی وائسیں کر کے جواب دیے، میرے 1 گھنٹہ تو لگا دیا انہوں نے. تو آپ کو اس کے اوپر کوئی تردد یا کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ گروپ میں آ کے بات کریں. اور دوسرا بھی مسئلہ رکھا ہے انہوں نے جو ابھی ایک وائس آئی تھی 44 منٹ کی، اس کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر. تو میں ظہور صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو میرا انٹرویو ہے کافی طویل ہو گیا ہے اس دفعہ بھی، تو اس کو بھی دو مطلب کم از کم 2 اس کے حصے بنا دینا تاکہ لوگوں کے لیے سننا آسانی ہو. مطلب چھوٹی ویڈیو یا آڈیو سننی آسان ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لمبی طویل 2 گھنٹے کے آڈیو ہو یا ویڈیو سننا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا. تو اس کو 2 حصوں میں کر دینا. تو باقی میرے خیال میں آگے بات کرتا ہوں دوبارہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نہیں آپ نے تفصیل کے ساتھ بالکل اپنے دلائل رکھے ہیں. یہ جماعت احمدیہ نظام والے جو ہے نا، وہ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں نا. تو جو آپ کا دعویٰ ہے تو اس کے اندر آپ کے دلیل و دلائل مجھے تو مضبوط نظر آ رہے ہیں. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ آگے کچھ نہ کچھ تو بات کریں نا، جتنے ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے یا کچھ بھی آ رہی ہے. جیسے انہوں نے 2 وائسیں گروپ کے اندر ڈالی ہیں، تو چھوٹی سی ایک بات تھی، اس کی طرف توجہ دلائی انہوں نے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو کھڑا ہوں بھائی ڈٹ کے، میرا دعویٰ ہے نا. تو اس کے اوپر کوئی بھی آگے بات نہیں کر رہی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. جناب ظہور صاحب، یہ اکیلا فقیر صاحب ہیں، کوئی میرے لگتا ہے کہ بھائی ہیں میرے جو بھی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہے، آمدی ریکارڈ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ویڈیو یا آڈیو جو بنے گی اس میں آ جائے گی. تو باہر میں سمجھتا ہوں کافی ہو چکا ہے اس دفعہ، لیکن محمود صاحب باہر وہ جو اپنا سمجھتے ہیں وہ حق رکھتے ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جو میرے متعلق اپنا عقیدہ اختیار کرنے کریں، وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا کام خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جو اللہ نے مجھے علم دیا یا جو مجھے کہا وہ میں نے جماعت کے آگے رکھ دیا ہے. اگر صرف میں نے مرزا طاہر سے یہ صرف صلاح لی تھی، مشورہ لیا تھا، تو میں الحمدللہ ان کی وفات کے بعد اب دسمبر 2003 سے آج کھڑا ہوں جماعت احمدیہ میں. ہر قسم کی سزائیں بھگتتا پھر رہا ہوں میں اور میری جماعت کے لوگ، میرے بچے سارے. ہم اس مصیبت سے گزر رہے ہیں. یہ کربلا ہے جس میں جماعت احمدیہ قادیان کے آپ کا یہ نام نہاد خلیفہ ہے جس نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. آپ کا ایک شیطانی نظام ہے. جناب اکرم محمد صاحب غصہ نہ کریں، اس وقت معاملہ تم سب کے آگے تمہاری غیرت کو پکار رہا ہے. وہ مرزا طاہر کی نواسی آپ سب کی غیرت کو بلا رہی ہے، تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کی غیرت کو پکار رہی ہے. بھی کہاں ہو تم؟ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. میں ایک مظلوم بچی ہوں، میری داد رسی کرو. مرزا مسعود صاحب مجھے حق دلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مجھے خاموش کروا رہا ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اب ایسا کیس آ گیا آپ سب لوگوں کے آگے، آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، سب کو، احمدیوں کو، احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو، اور ہمت اور حوصلہ دے. آپ عدل سے کام لیں، انصاف کریں. یہ جماعتی احمدیہ قادیان میں ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں اس بات سے. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. یہ برائے کہ خدا کے برائے خلیفوں کے یہ رول ہوتے ہیں، یہ رویے ہوتے ہیں کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہ ان کو خاموش کراتے پھر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جناب اکیلا فقیر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں
اس کے بعد میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے لوگ دنیا میں اس وقت ہیں. اس وقت بھی دنیا خالی نہیں ہے آپ جیسے لوگوں سے جو حق کے متعلق آواز اٹھاتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. یہ جو آپ میرے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں تو میں صرف آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی دینی اور دنیاوی برکتوں سے بھر دے. آمین ثم آمین. جی بہت بہت شکریہ حضرت صاحب دعائیں دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تو نہیں آپ کی بھی صحیح بات کر رہے ہیں. جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں پتہ نہیں شاید مجھے لگتا ہے اس سے کسی بڑے زلزلے کے نا منتظر ہیں. یہ ابھی یہ جو 2-3 دن سے یہ 44 منٹ کی جو وائس آ رہی ہے مرزا مسعود صاحب کے ساتھ وہ ہے کہ بہن مقصد ہے ان کی بات چیت ہو رہی ہے تو ابھی ان کی طرف سے کچھ خاموشی ہے. بہرحال اللہ رحم کرے بھائی سب کے اوپر. ہم تو یہی کہتے ہیں سب کی عزتیں محفوظ رکھے سب کے اوپر اپنا کرم کرے بس اللہ آسانیاں کرے. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. آپ نے ٹائم دیا اس سچ کے سفر گروپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حضور. ظہور صاحب پھر مجھے بتا دینا پھر جب آپ نے پھر یہ پروگرام ختم کرنا ہوا تو مجھے بتا دینا. باہر میری تو احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے یہی درخواست ہے کہ دیکھیں میرا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے. وہ آپ بیٹھے ہوئے چپ کر کے اب یہ دوسرا سوال جو پیدا ہو گیا مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی کا. یار وہ بچی ہے کسی کی بچی ہے یار اس کی کوئی ماں ہے یار کچھ خیال کرو یار. کیوں خاموش ہو گئے ہو تم؟ کیوں تمہیں چپ لگ گئی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کو متعلق پھر یہ اعلان جاری ہو رہے ہیں جماعت احمدیہ میں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کو پاگل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سب سامعین کو کہوں گا خواہ وہ احمدی سامعین ہیں خواہ وہ غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ہمارے خواہ لاہوری ہیں خواہ ہندو عیسائی جو بھی انسان ہے انسان جو ہے میں وہ سب اس بچی کی وہ 44 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی وہ ویڈیو یا یوٹیوب آڈیو ہے وہ سب کو سنیں اور اس بچی کا انداز بیان دیکھیں کہ کتنے اعتماد کے ساتھ وہ بات کہہ رہی ہے کہ میں مظلوم ہوں مجھ پر لیکن میرے باپ نے میری ساتھ زیادتی کی. اور مرزا مسعود صاحب کے سالہ صاحب جو ہیں جو مرزا مسعود صاحب نے ناظر نشر اشاعت بنائے ہوئے ہیں اس ٹائم وہ تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. دیکھو کہ یار اس قسم کے ناظر ہوتے ہیں اس قسم کے عہدے دار ہوتے ہیں یہ تو مردود قسم کے بدکار لوگ ہیں جو کہ تمہارے سروں پر مسلط ہیں عہدے دار بن کر. آپ کچھ خیال کریں اس بچی کا اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کو انصاف لے کے دیں. میرا انصاف تو اللہ مجھے دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب دیکھیں گے وہ اس انصاف کو بھی اور اللہ کی مدد کو بھی میری شامل حال ہوگی اور تم سب کی شامل حال ہوگی. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کے دعویٰ کی تائید اور تصدیق کریں گے. وہ وقت جلدی آنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ایک ایسا ظالم نظام ہے. اس ظالم نظام نے اس اتنے بڑے حادثے کے بعد ایک عورت مظلوم عورت چیخ کر خلیفہ وقت کے آگے کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اور انصاف دینے کے بجائے جماعت احمدیہ قادیان اعلان کرتی ہے کہ کوئی شخص سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر آ کے پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اکرم محمود صاحب کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نصرت کس طرح سے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صداقت میں نشان دکھا رہی ہے. اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمت تو پھر آ کر سوال کرو اور اس نظام کی زنجیروں کو توڑو اور ایسی حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کبھی نہیں کھڑے ہوگے. اور یہی انسان کے اندر جو تقوی ہوتا ہے یہاں سے نظر آتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو آپ کے اوپر آپ ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ظالم نظام کی اس ظالمانہ حرکتوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ آپ کو سمجھ اور عقل دے. اکرم محمود صاحب ہم آپ کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں. جی حضور ہم اس پروگرامز کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تمام ممبرانز سچ کے سفر کے ہم آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.